بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد البلاء على الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت اور عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا یہ بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ آج الحمدللہ اس مبارک سلسلے کی سیرت طیبہ کی 13ویں مجلس ہے. اللہ پاک سب حاضرین و حاضرات کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. پچھلی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال. 40 سال کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 13 سالہ زندگی وہ ہے جو مکی زندگی کہلاتی ہے. 13 سالہ زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں گزاری ہے، اور پھر اس کے بعد 10 سال کی زندگی ہے جو مدنی زندگی کہلاتی ہے، جو آپ نے مدینہ طیبہ میں گزاری ہے. مکی زندگی جو 13 سال کی ہے وہ کل 3 مرحلوں میں تقسیم ہے. یہ دیکھیں مدت اس کی کتنے سال ہے؟ 13 سال. یہ مکی زندگی کے 13 سال تقسیم ہے 3 مرحلوں میں. پہلا مرحلہ وہ ہے جس کو کہتے ہیں خفیہ دعوت کا، خفیہ دعوت، اور یہ کتنے سال چلی ہے؟ 3 سال. پچھلی مجلس میں آپ کے سامنے تفصیل سے انہی 3 سالوں پہ بات ہوئی کہ وہ 3 سال جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خفیہ دعوت دی وہ کس ترتیب پہ تھی، کس انداز پہ تھی، اور آپ نے کہاں پر خفیہ دعوت کا مرکز قائم فرمایا تھا، اور ان 3 سالوں میں کل کتنے افراد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ 3 سال گزر گئے، 13 سالوں میں سے 3 کم ہو گئے تو کل کتنے رہ گئے؟ 10 سال. اب ان 10 سالوں کے بھی ہم نے 2 مرحلے بنانے. وہ کس طرح کہ ان 10 سالوں میں شروع کے 7 سال وہ ہوں گے جو مکہ مکرمہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے علانیہ کھل کر دعوت دی. کتنے سال؟ 7 سال. لیکن مکہ مکرمہ کے اندر ان 7 سالوں کے بعد پھر مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر آپ نے مزید 3 سال تک کھل کر دعوت دی ہے. تو 7 اور 3 کل کتنے ہو جائیں گے؟ 10 سال. تو گویا کہ کل علانیہ دعوت کا عرصہ 10 سال ہے. دیکھیں دوسرا مرحلہ علانیہ دعوت، کل مدت کتنے سال؟ 10 سال. اور میں نے عرض کیا کہ اس 10 کو کتنے حصوں میں بانٹیں گے؟ 2 میں، یعنی 7 مکہ کے اندر اور 3 مکہ سے باہر. ہماری جو آنے والی انشاءاللہ کی 2 کلاسیں، 2 مجلسیں ہیں، وہ اسی ترتیب پہ تقسیم ہوں گی، 7 سال اور 3 سال پہ. آج کی مجلس میں ہم 10 سال ملا کر علانیہ دعوت کے جو کل 10 سال ہے اس کے احوال کو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ان 10 سالوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت اسلام کا، دعوت و تبلیغ کا کام کیسے فرمایا ہے. جی، علانیہ دعوت کے مراحل 3 مرحلے ہیں. سب سے پہلے رشتہ داروں میں دعوت. آپ نے پچھلی مجلس میں سنا کہ 3 سال تک خفیہ دعوت میں آپ علیہ السلام نے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، لیکن 3 سال کے بعد حکم آیا اللہ کا، اور وہ آیتیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی، جس میں اللہ نے حکم دیا کہ آپ سب سے پہلے دعوت کن کو دیں؟ اپنے
رشتہ داروں کو. پھر دوسرے نمبر پہ عمومی دعوت ہوگی اندرون مکہ. پھر تیسرے نمبر پہ عمومی دعوت ہوگی بیرون مکہ. تو رشتہ داروں میں دعوت یہ پہلا مرحلہ تھا. اللہ کا حکم آیا کہ آپ کھل کر دعوت دینا شروع کر دیں 3 سال کے بعد. جی اعلانیہ دعوت کا حکم قرآن کریم کی 3 آیات اس کے لیے اتری ہے. سب سے پہلے سورۃ الحجر آیت نمبر 89 وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں کھل کر ڈرانے والا ہوں. دوسری سورۃ الحجر آیت نمبر 94 فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے آپ اپنے خاندان کو کھل کر بتا دیں اور مشرکین سے آپ اعراض کریں، یعنی ان سے الجھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. وہ کچھ بھی کہیں آپ اپنا کام کرتے رہیں. تیسرے نمبر سورۃ الشعراء آیت نمبر 214-215 وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ اور آپ اپنے مزاج کو نرم کر دیجئے. دیکھیں آپ اپنے مزاج کو نرم کر دیں ان کے لیے جو آپ کی اتباع کریں گے ایمان والوں میں سے. ایک آدمی دین کا کام کرے اور نیا نیا کام کرے اور اس کے مزاج میں سختی ہو، اکھڑ پن ہو، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ پیغمبر کی ترتیب سے ہٹ کرے. تو یہ 3 آیتیں اتری جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ آپ کون سی دعوت دیں؟ علانیہ. کھل کر دعوت کا کام اب آپ شروع کر دیں 3 سال کے بعد. جی اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ آپ کے محبوب چچا تھے حضرت ابو طالب. ان کے گھر میں آپ نے اپنے خاندان کے افراد کو دعوت دی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ خاندان کے قریبی افراد جو چچا ہے، پھپھیاں ہیں، ان کی اولاد ہے، ان کو جمع کر لے. تو ابو طالب کے گھر میں دعوت طعام پر خاندان کے سامنے آپ نے بات رکھی. یہ سب سے پہلا موقع تھا جب آپ نے کھل کر خاندان کے سامنے بات کی. کن کے گھر میں؟ ابو طالب کے گھر میں. کتنے افراد پہنچ گئے؟ 40 افراد. 40 افراد اس موقع پر پہنچ گئے، ابو طالب کے گھر پہ آ گئے. اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو حکم دیا. کچھ بکری کا گوشت تھا، ایک دودھ کا پیالہ تھا اور کچھ جو تھے. فرمایا اس کا کھانا تیار کر لیں. حضرت علی نے کھانا تیار کیا اور یہ تمام مہمانوں کو پیش کیا گیا. تمام مہمانوں کو یہ کھانا پیش کیا گیا. جب مہمانوں کے سامنے کھانا رکھا گیا تو افراد تھے 40. کھانا اتنا سا. اب حضرت علی ایک ایک کو پیالہ پیش کرتے تھے. 40 کے 40 افراد فارغ ہو گئے، کھانا پھر بھی بچا ہوا تھا. تو حضور علیہ السلام کے چچا تھے ابو لہب. اس نے یہ دیکھا تو فوراً اسی مجلس میں کھڑا ہوا اور کہا کہ دیکھو ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ شخص جادوگر ہے. اتنا سا کھانا سب کے لیے کافی ہو گیا، لہذا اب یہ دوبارہ تم لوگوں پر جادو کرے گا، یہاں سے کھڑے ہو جاؤ. تو وہ ساری مجلس ابو لہب کے کہنے پر کھڑی ہو گئی اور بغیر بات سنے ہوئے واپس چلے گئے. سمجھ رہے بات؟ تو پہلے موقع پر جو مجلس لگی تو اس میں ابو لہب کی شرارت کی وجہ سے کوئی بات نہیں ہو سکی، سب واپس چلے گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ضرور ہوئے لیکن آپ مایوس نہیں تھے. پھر حضرت علی سے فرمائے کل دوبارہ دعوت رکھیں، ہم کل کوشش کرتے ہیں. اگلے دن پھر سب کو جمع کیا، سب جمع ہو گئے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی کھانا ختم ہوا تو پھر وقفہ نہیں فرمایا، آپ ایک دم کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر آپ نے یہ جو کلمات ابھی آپ کے سامنے آئیں گے یہ اس مجلس کے سامنے آپ نے بلند آواز سے پڑھے. ابو طالب کے گھر پہ اپنے خاندان کے 40 افراد کے سامنے آپ نے فرمایا ان الرائد لا یکذب اہلہ واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم. رائد کہتے ہیں جو قافلے سے آگے آگے جا رہا. آج ہم کہتے ہیں گائیڈ جانتے ہیں نا، جو رہنمائی کر رہا. آپ نے فرمایا جو قافلے سے آگے گائیڈ ہو وہ کبھی بھی اپنے ساتھیوں کو، گھر والوں کو جھوٹ نہیں بولتا ہے.
واللہ بخدا لو کذبت الناس جمیعا ما کذبتکم، کبھی میں نے پوری انسانیت میں کسی کو جھوٹ نہیں بولا تو تم تو میرا خاندان ہو، تمہیں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ وَلَوْ غَرَرْتُ النَّاسَ جَمِيعًا مَا غَرَرْتُكُمْ، میں نے پوری انسانیت میں آج تک کسی کو دھوکہ نہیں دیا، اپنے خاندان کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہوں؟ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُ، قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ وإلی الناس کافہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف خاص طور پہ اور پوری انسانیت کے لیے مکمل طور پہ۔ واللہ لتموتن کما تنامون، بخدا تم سب کو موت آئے گی جیسے تمہیں نیند آتی ہے۔ وَلَتُبْعَثُنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ، اور تم ایک دن اٹھائے جاؤ گے جیسے تم صبح نیند سے بیدار ہوتے ہو۔ وَلَتُحَاسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ وَلَتُجْزَوْنَ بِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا وَبِالسُّوءِ سُوءًا، اور اچھائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ، برائی کا برائی کے ساتھ دیا جائے گا۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، اور بے شک یا تو ہمیشہ کی جنت ملے گی یا ہمیشہ کی جہنم ملے گی۔ وَاللَّهِ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، پھر فرمایا خدا کی قسم اے عبد المطلب کی اولاد، ما اعلم شابا جاء قومه بافضل مما جئتكم به، یاد رکھو کہ کوئی آج تک اپنی قوم کے پاس اتنی بہترین بات لے کر کوئی جوان نہیں آیا جو میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں۔ انی جئتکم بامر الدنیا والآخرہ، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی لے کر آیا ہوں۔ یہ بات آپ نے کس کے گھر میں فرمائی؟ ابو طالب کے گھر میں۔ یہ آپ کا اپنے خاندان سے پہلی دعوت تھی جو آپ نے فرمائی۔ جی اب دیکھیں آپ حضرات، یہ ابو طالب کا گھر جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بات فرمائی، یہ کہاں؟ یہ حرم شریف ہے نا۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے شروع میں؟ جو ساتھی شروع سے آتے ہیں ان کے ذہن میں کہ حضور علیہ السلام کا پورا خاندان کس علاقے میں آباد تھا؟ سوق اللیل میں۔ یہ وہ سوق اللیل، اسی میں ابو طالب کا گھر تھا جہاں پہ بات ہوئی، ابھی آپ کے سامنے ابھی آتا ہے۔ جی یہ دیکھیں، یہ حرم شریف نظر آ رہا ہے، یہ صفا مروہ کی پٹی جا رہی ہے نا۔ یہ دیکھیں یہاں سے یہ ایرو آیا، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ دار ابی طالب لکھا ہوا ہے۔ دار، یہ سوق اللیل میں ابو طالب کا گھر تھا۔ آج بھی مکہ مکرمہ میں ایک عمارت ہے، بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ ابو طالب کا گھر ہے لیکن تحقیقی بات نہیں ہے، اس لیے ہم نے وہ آپ کے سامنے وہ تصویر نہیں رکھی ہے۔ تو یہ ابو طالب کا گھر اس جگہ پر تھا جہاں پر یہ پہلی مجلس ہوئی اور جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان کے 40 افراد کو کھل کر دعوت دے دی۔ جی یہ پہلا مرحلہ ہوا، آپ نے خاندان سے بات کر لی۔ اگلے دن آپ کوہ صفا پر قوم کے سامنے آپ نے بات کی۔ صفا پہاڑی کا تذکرہ آپ کے سامنے بار بار آ رہا ہے نا۔ حرم شریف میں اس سے جڑے ہوئے دو پہاڑ ہیں، صفا اور مروہ، جہاں سعی کی جاتی ہے۔ اس صفا کی بڑی خصوصیت ہے، آپ کے سامنے آیا کہ جو پہلا مرکز تھا ایمان کا جس کو کہتے تھے دار ارقم، دار ارقم، یہ بھی کس پہاڑ کے پاس تھا؟ صفا کے پاس۔ اس پہاڑ کی خصوصیات بہت زیادہ ہے۔ اگلے دن آپ کوہ صفا پہ صبح صبح، لوگ سوئے ہوئے تھے، آپ اس پہاڑ پہ تشریف لے گئے اور آپ نے جا کر کے آواز دی یا صباحا، یا صباحا۔ یہ عربوں کا طریقہ تھا، اچانک اگر کوئی دشمن حملہ یا کسی کو پریشانی ہو تو یہ ساری سلسلے تو تھے نہیں، ترقیات تھی نہیں، تو ایک آدمی پہاڑ پہ چڑھ کر اپنا کپڑا ایسے ہلاتا تھا اور کہتا تھا یا صباحا، اس لیے کہ دشمن عام طور پہ عرب میں صبح حملہ آور ہوتا تھا۔ تو لوگ دوڑے ہوئے آئے کہ بھئی کچھ مسئلہ ہوا ہے، شاید مکہ پر کسی نے حملہ کر دیا۔ جب لوگ جمع ہوئے تو دیکھا کوہ صفا پر حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے، سب لوگ جمع ہو گئے کہ کیا مسئلہ ہے۔ اس موقع پر آپ نے یہ کلمات فرمائے، ان اخبرتکم ان خیلا تخرج من صنع هذا الجبل، بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ایک لشکر اس پہاڑ کے پیچھے سے نکل کے آ رہا ہے، ترید ان تغیر علیکم، اور جو تم پہ ابھی حملہ ہوگا، اکنتم تکذبونی، کیا تم میری بات کو جھٹلاؤ گے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟
قالوا سب نے کہا ما جربنا علیک کذبا، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. فقال، تو آپ نے فرمایا یا معشر قریش، اے قریش کے لوگوں، انقذوا انفسکم من النار، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے عذاب کے مقابلے میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا. انی لکم نذیر مبین بین یدی عذاب شدید، میں تمہیں کھل کے ڈرا رہا ہوں آنے والے سخت عذاب سے پہلے پہلے، کہ ایک عذاب آ رہا ہے اس سے پہلے تیار ہو جاؤ. یہ صفا پر آپ نے قریش کے سامنے کھل کے بات کی. اس مجلس میں بھی ابو لہب موجود تھا، یہ حضور علیہ السلام کے سگے چچا. اس بدبخت کو بہت غصہ آیا کہ کل بھی آپ نے گھر میں بات کی، آج دوبارہ بات کی. اس نے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی. جی، ابو لہب کا عبرتناک انجام. اس نے حضور علیہ السلام کی بات سن کر کہا تبا لک سائر اليوم یا محمد الہذا جماعتنا. نعوذ باللہ، اس نے بہت بدترین بات کی. کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ من ذالکم، الہذا جماعتنا، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا یہ بات بتانے کے لیے؟ تو اللہ پاک نے جب دیکھا کہ میرے حبیب کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، اللہ پاک نے فوراً سورۃ اللہب اتاری. دوستو، اللہ اپنے مقبول بندوں کو چھوڑتے نہیں ہے. تو سورہ لہب اتری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اس پوری آیت میں اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے نہیں، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے تو ذلیل ہوگا ابھی. اور پھر اللہ نے کیسے ذلیل کیا؟ اس کو عدسہ کی بیماری نکلی. عدسہ ایک دانہ ہوتا تھا، بغل کے نیچے نکلتا تھا. کچھ دنوں کے بعد ابو لہب کے بغل میں وہ دانہ نکلا اور اس سے بدبو آنا شروع ہوئی، پورے جسم میں پھیل گئی اور ایک دن اسی بدبو کی حالت میں مر گیا. اب گھر کے افراد، بیوی کوئی قریب نہیں جاتا تھا اس کو ہاتھ لگانے کے لیے. لوگ پریشان ہو گئے کہ ابو لہب کی لاش کا کیا کریں. کہتے حبشی غلاموں کو بلایا گیا، وہ جب آئے تو بدبو اتنی زیادہ تھی وہ بھی قریب نہیں جا سکتے تھے. تو انہوں نے چھڑیوں کے ذریعے سے اس کے جسم کو اٹھایا اور لے جا کر ایک گھڑے میں پھینک دیا. اس کو اللہ پاک نے ذلیل کر دیا اس کو. جی، یہ ہے وہ پرانی ایک تصویر ہے کوہ صفا کی. لیکن یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے موجودہ شکل تو ایسی بالکل بھی نہیں ہے، وہ تو بالکل حرم شریف کے اندر ہے. یہ بالکل دیکھیں اوپر اس کے گھر تھے کوہ صفا کے اوپر ایک وقت میں، اس زمانے کی تو نہیں ہے لیکن پرانی ہے. تو یہ وہ کوہ صفا کا پہاڑ تھا جہاں حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کر قریش کو دعوت دی. جی، اور یہ اوپر سے ایک تصویر ہے. یہ دیکھیں، یہ جو دائرہ جس گنبد پہ بنا نا، یہ صفا مروہ کی پٹی ہے. یہاں سے صفا ہے اور یہ آگے مروہ ہے نا. اسی گنبد کے نیچے کوہ صفا کا پہاڑ آ گیا ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے. پچھلی مجلس میں بھی اس کی تصویر آئی. جی، یہ دیکھیں، یہ آج کل کے موجودہ زمانے میں معمولی سا کچھ حصہ اس کا صفا پہاڑ کا ہے. اور یہ جب بڑا تھا تو اس کے اوپر ہی آپ علیہ السلام نے قریش کو دعوت دی. جی، اب تیسرا مرحلہ، پہلے گھر والوں کو، پھر قریش کو. اب آپ علیہ السلام نے کھل کر بازاروں میں جا کر لوگوں کو ایک ایک کو دعوت دینا شروع کی. 3 منڈیاں لگتی تھی، آپ کو یاد ہوگا شروع کی مجلسوں میں آیا. عرب میں 3 مشہور بازار لگتے تھے میدان عرفات کے قریب. ایک کو کہتے تھے سوق عکاظ، ایک ذوالمجاز اور ایک مجنہ. یہ کتنے بازار تھے؟ یہ میدان عرفات کے قریب لگتے تھے، ابھی نقشے میں آ جائے گا. تو ان بازاروں کی ترتیب یہ تھی جاہلیت کے زمانے میں کہ عرب لوگ عکاظ آتے تھے، سب سے بڑی منڈی تھی، یہاں 20 دن بازار لگتا تھا، 20 دن. پھر ذوالمجاز میں 10 دن اور پھر مجنہ میں 8 دن. تو کل کتنے دن ہو گئے؟ 38. 1 مہینہ 8 دن. تو یکم ذوالقعدہ سے آتے تھے، 20 دن یہاں پر، پھر 10 دن یہاں پر، پھر 8 دن یہاں پر. تو 8ویں دن یہاں فارغ ہوتے تو حج کا وقت ہوتا، یہاں سے سیدھا یہ لوگ عرفات چلے جاتے تھے. یہ 3 منڈیاں تھیں. تو حضور علیہ السلام نے ان منڈیوں میں جا کے یہاں دعوت شروع کی. آپ جاتے تھے، کہتے تھے یا ایھا الناس
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. یا ایھا الناس ان اللہ یأمرکم ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اے لوگو اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں وہ وقت یاد ہے، وہ صحابہ جو بعد میں ایمان لائے، کہ ہم نے دیکھا حضور علیہ السلام ایک ایک خیمے کے اندر جاتے تھے، ایک ایک خیمے کے اندر بات کرتے تھے. تو ایک آدمی تھا جو آپ کے پیچھے پیچھے گھومتا تھا اس وقت، اور جب حضور علیہ السلام یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ کہتے تو یہ شخص کہتا تھا یا ایھا الناس لا تتبعوہ فإنہ کذاب، اے لوگوں اس شخص کی بات نہیں ماننا، یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا کسی سے کہ یہ آگے والا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کے پیغمبر ہے. یہ پیچھے والا کون ہے؟ کہا یہ اس کے سگے چچا ابو لہب ہے. جی دو صحابہ ہیں، دونوں گواہی دیتے ہیں جو بعد میں اسلام لائے. ایک حضرت منیب غامدی رضی اللہ عنہ، ایک حضرت طارق ابن عبداللہ المحاربی رضی اللہ عنہ. یہ دو صحابی ہیں. یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے وہ منظر یاد ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بات کرتے تھے اور ابو لہب اور ابو جہل آپ کے پیچھے پیچھے گھومتے تھے اور کبھی مٹی اٹھا کر آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک پہ پھینک دیتے تھے، آپ کو تنگ کرتے تھے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بات سے رکتے نہیں تھے. اتنی محنت ہوئی ہے دوستو اس دین کے لیے. جی یہ وہ تین بازار جو ابھی آپ کے سامنے آئیں گے. یہ دیکھیں مکہ مکرمہ ہے نا، یہ طائف ہے، یہ جدہ ہے. یہ عکاس کا بازار یہاں پہ ہے، اور یہ مجنہ ہے، اور یہ ذوالمجاز. دیکھیں یہ تین بازار بالکل قریب قریب ہیں. انہی سے فارغ ہو کر یہ لوگ سیدھا عرفات چلے جاتے تھے. یہ قریب کی جگہ تھی. جی اب دوسری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاندان سے بات کی، پھر قریش سے بات کی، پھر بازاروں میں جا کے بات کی. برداشت تو نہیں ہوا، اس لیے کہ بات اٹھنا شروع ہو گئی. اسلامی دعوت کو روکنے کی تدبیریں کی گئی. اس عنوان کو یاد رکھیں. ہماری آج کی مجلس کا بالکل آخری جو عنوان آئے گا تو اس میں ایک بات آپ سے پوچھوں گا، پھر اس کو یاد. اسلامی دعوت کو روکنے کی تدبیریں، یہ دین کا کام اب کیسے روکیں؟ آپ غور کریں دوستو، یہ کتنی چیزیں؟ 6. ان 6 کو غور سے سنیں. کبھی انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ اپنے دین اسلام کے خلاف استعمال ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے ان 6 کافروں کی ان 6 تدبیروں پہ غور کریں. کس طریقے سے دین کے کام کو روکا جاتا ہے؟ مشرکین نے کیا تدبیریں کی وہ دیکھیں. پہلے نمبر پہ مصالحت، بھائی مل بیٹھ کے بات چیت کر لیتے. نمبر 2 دھمکی، نمبر 3 ذلیل حرکات، نمبر 4 ثقافتی پروگرام، نمبر 5 جھوٹا پروپیگنڈا، اور نمبر 6 ظلم و ستم. یہ 6 تدبیریں دین کے کام کو روکنے کے لیے استعمال کی گئی. اب آپ ایک ایک کو دیکھیں. مصالحت، بات چیت، یہ باطل کا سب سے پہلا طریقہ کار واردات ہوتا ہے میٹھے انداز میں کہ بھئی کیوں لڑائی بنانی ہے، آپس میں بیٹھ کے کچھ طے کر لیتے ہیں. ان کے ایک بہت سمجھدار آدمی تھے، ان کا نام تھا عتبہ ابن ربیعہ. مشرکین نے ان کو تیار کیا کہ آپ جا کر ان سے ملیں اور ان سے بات چیت کریں، ان کو تیار کریں کہ یہ اپنے کام سے باز آ جائیں. حضور علیہ السلام مسجد حرام میں تھے، بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں عتبہ ابن ربیعہ آیا اور کہا بھتیجے مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. پہلا ہی لفظ یعنی رشتہ واضح کیا کہ بھتیجے مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. آپ نے فرمایا جی. کہا آپ کے اس کام کی وجہ سے ہماری قوم میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، ہم نہیں چاہتے کہ یہ ماحول خراب ہو. اب آپ کے سامنے ہم چند صورتیں رکھتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کو یا تو مال چاہیے، اگر آپ اپنے اس کام کے نتیجے میں مال پیسے چاہتے ہیں تو ہم آپ کو جتنا کہیں مال دے سکتے ہیں آپ. اور اگر آپ کو اس کے نتیجے میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہم قوم کا بڑا سردار بنا لیں تو آئیے جی بسم اللہ، آپ کو قریش کا سردار بناتے. اگر آپ کے دل میں کسی عورت سے نکاح کی خواہش ہے تو جس عورت کی طرف آپ اشارہ کریں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر لگتا ہے کہ شاید آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے تو ہم کسی حکیم سے آپ کا علاج کرا لیتے ہیں.
یہ عتبہ ابن ربیعہ نے، حضور علیہ السلام نے پوری تسلی سے ان کی بات سنی، بیچ میں کوئی بات نہیں کی، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ جب وہ فارغ ہو گئے آپ نے فرمایا آپ کی بات ختم، اب میں کہوں؟ فرمایا جی۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 24ویں پارے کی سورہ حامیم سجدہ جو ہے، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم وهم لا يسمعون۔ یہ آیات آپ نے پڑھنا شروع کی۔ اب یہ آیات ہی ایسی ہے کہ جس کا سارا تعلق آخرت سے ہے۔ عتبہ نے جب یہ آیتیں سنی اس کے چہرے کا رنگ آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، پریشان ہو۔ یہاں تک آپ نے آیت پڑھی فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اگر تم نے بات نہیں مانی تو میں تمہیں عاد اور سمود پر آنے والے عذاب سے ڈرا رہا ہوں کہ وہی عذاب تم پر نہ آ جائے۔ آپ نے آیات پڑھی، یہ فوراً اٹھا، یہاں سے واپس گیا۔ لوگوں نے کہا بھئی کیا بات ہوئی؟ کہا میرا مشورہ یہ کہ اس نوجوان کو اپنی حالت پہ چھوڑ دو، اگر یہ سچا ہے اس کی کامیابی تمہاری کامیابی، تم بھی قریش ہو، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو ناکام ہو جائے گا۔ لوگوں نے کہا لگتا ہے عتبہ پہ بھی اس کی باتوں کا اثر ہو گیا، پہلا مرحلہ ناکام۔ ایک اور وفد آیا، اس نے بھی ملاقات کی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی جواب دیا جو پہلے عتبہ کو دیا تھا۔ تیسرا وفد آیا، کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی۔ آپ علیہ السلام کے چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ان کو لائے، آپ بات کریں اپنے بھتیجے سے، وہ بھی آ گئے ساتھ میں۔ انہوں نے کہا کچھ لو اور کچھ دو، کیا مطلب؟ کہا چلے اگر آپ ہماری بات نہیں سننا چاہتے تو ایسا کر لیتے ہیں کہ بانٹ لیتے ہیں ترتیب، 1 سال ہم آپ کے معبود کی یعنی اللہ کی عبادت کریں گے، 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، تقسیم ہو جائیں گے۔ اسی موقع پر سورت اتری، کون سی؟ سورہ کافرون، ماشاءاللہ، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ پوری سورت آپ علیہ السلام نے وہ سورت پڑھ کے سنائی، فرمائے کہ میں تمہارے معبودوں کی نہ اب عبادت کر سکتا ہوں نہ آئندہ چل کر عبادت کر سکتا ہوں، کبھی نہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے یاد رکھے زندگی میں کبھی ایسی صورت نہیں نکل سکتی کہ یہ کافروں کے طور طریقے اور رسم و رواج کو اختیار کر لے، چاہے ہم یہ عنوان دیں کہ جی اس کو قریب کرنا چاہتے ہیں۔ آج کل تو نفس اور شیطان کا یہ غلبہ ہے نا، انسان اپنی خواہش نفسانی کو پورا کرتا ہے اور پیچھے جب کہے تو کہیں بھئی قرب مقصود ہے، قریب لانا ہے تاکہ کل ہم بات کر سکیں۔ یہ طریقہ ہوتا تو یاد رکھیے اللہ اپنے پیغمبر کو اجازت دے دے۔ مصالحت کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی جی۔ اب اگلا مرحلہ آیا دھمکی کا۔ ابو طالب جو حضور علیہ السلام کے چچا اور سرپرست تھے، سب کو پتا تھا کہ حضور کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے، ان سے 4 ملاقاتیں کی۔ پہلی مرتبہ آئے، ابو طالب نے ٹال دیا، کہا کوئی بات نہیں میں کر لوں گا، آپ چلے جائیں، بات نہیں بنی۔ اگلی دفعہ آئے، ابو طالب سے کہا کہ دیکھیں ہم نے آپ سے کہا تھا، آپ کے بھتیجے باز نہیں آ رہے، اب یا تو وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے۔ اب ابو طالب گھبرا گئے کہیں نقصان نہ ہو جائے، آئے حضور علیہ السلام کے پاس، کہا بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہیں ڈالو، میں نہیں اٹھا سکتا، اکیلا آدمی ہوں، اس لیے یہ کام اگر ہو سکے تو اس کو چھوڑ دو۔ تو حضور علیہ السلام نے اسی موقع پر یہ تاریخی جملہ فرمایا کہ چچا جان اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیا جائے، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے، میں پھر بھی اپنے کام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور یہ فرما کر حضور علیہ السلام اٹھے اور روتے ہوئے واپس ہوئے۔ روئے اس لیے کہ آپ کو لگا کہ شاید چچا نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ تو جب ابو طالب نے دیکھا تو کہا نہیں، آئندہ آپ جیسا چاہے کام کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی پشت پر کھڑا ہوں۔ لیکن ایمان نہیں لائے، لیکن اتنے پکے تھے کہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ اپنا کام کرتے رہے۔ تیسری دفعہ پھر آئے ابو طالب کے پاس، تو ابو طالب نے صاف کہا کہ میں وعدہ کر چکا ہوں، میں اپنے بھتیجے کی سرپرستی سے نہیں ہٹوں گا۔ چوتھی مرتبہ آئے، اپنے ساتھ ایک نوجوان لڑکے کو لے کر ایک لڑکا لائے اور ابو طالب سے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ کو خدمت کے لیے کوئی خادم چاہیے، اس لیے آپ اپنے بھتیجے کو ہٹانا نہیں چاہتے، تو یہ ہمارا بچہ آپ لے لیں، یہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ کا خیال رکھے گا، اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کر دیں، ہم جانے وہ جانے۔ ابو طالب نے کہا اچھا،
تمہارے بچے کو میں پالوں، اس پر خرچہ کروں اور میرے بھتیجے کو لے جا کے تم قتل کر دو؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ راستہ بھی ناکام ہوا. جی اب ذلیل حرکات، باطل کے طریقہ کار کو سمجھے دوستو. یہ سیرت کی مجلس کو صرف سننے تک محدود نہیں رکھے. آج دنیا میں ہمارے دین کے خلاف یہ ساری فکر اسی انداز میں چل رہی ہے. آپ اگر غور کریں، ذلیل حرکات، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی. اب کا آپ علیہ السلام کو ذہنی تکلیف دینی ہے. حضور علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما، یہ ابو لہب کے دو بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ، ان کے نکاح میں تھی. ابو لہب نے دونوں بیٹوں سے کہا کہ مجھے تو اس شخص کو ستانا ہے، لہذا تم میرے حکم پر ان بیٹیوں کو طلاق دو. انہوں نے دونوں کو طلاق دی تاکہ حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچے. کتنا غم ہے دوستو. ایک بچی خدا نخواستہ گھر آ جائے تو ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے. دو بچی آ گئی، لیکن اللہ کی شان چونکہ اللہ نے مقدر رکھا تھا. انہی دونوں صاحبزادیوں کا نکاح بعد میں کس صحابی سے ہوا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوا. یہ وہ خوش نصیب. اور جب پہلے حضرت رقیہ کا انتقال ہوا، پھر حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا، آپ نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی میں ایک ایک کر کے سب حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا. اور اس کی وجہ یہ کہا کہ میرے جیسا کوئی سسر نہیں اور عثمان جیسا کوئی داماد نہیں ہے. دوسرا، آپ علیہ السلام کے بیٹے کا انتقال ہوا تو اس پر خوشیاں منائی. کہا او بھائی یہ تو بے نام و نشان رہ گیا، اس کی تو اولاد نرینہ ہی نہیں ہے، اس کے کام کو کون چلائے گا. اس پر سورہ کوثر اتری. اللہ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، میرے پیغمبر کا نام قیامت تک زندہ ہوگا، تمہاری جڑ کٹ جائے گی. تیسرا، قرآن کی آواز پر شور کرتے تھے، شور مچاتے تھے. بہت سارے احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ ظہر اور عصر کی نماز میں اونچی آواز سے تلاوت کیوں نہیں ہے نا. یہ آج سمجھ لیں کہ یہ وہ دو نمازیں تھیں جس میں مشرکین گھوم رہے ہوتے تھے، آوارہ گردیاں کرتے تھے اور شور مچاتے تھے. تو اللہ نے فجر، مغرب، عشاء ان تین اوقات میں نہیں ہوتے تھے، اس میں زور سے تلاوت رکھ دی. ظہر اور عصر میں اللہ نے سری قرات رکھی تاکہ پریشانی نہ ہو. مسلمانوں کی تضحیق و تذلیل کرتے تھے. جب مسلمان گزرتے تھے ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے کہ وہی جا رہے، وہی لوگ. جیسے آج کل دیندار لوگ کہیں سے گزرے تو ادھر ادھر بیٹھے ہوئے نوجوان اشارے کرتے ہیں کہ فلاں جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے اس طرح کرنے سے. مسلمانوں کو فضول بحثوں میں الجھا دیا، کوشش کرتے تھے، ادھر ادھر کی باتیں لاتے تھے جیسے آج کل ہے. آج کل ہمارے ساتھ جو معاملہ ہے میڈیا پر، ایسے مسائل جس کا ہمارے معاشرے سے، دین سے کوئی تعلق نہیں، اس پہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھیں گے. بھئی آج اس موضوع پہ بات ہو رہی ہے، اس موضوع پہ بات ہو رہی ہے، اس موضوع پہ بات ہو رہی ہے. کوئی نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. مقصد کیا ہے کہ اعمال سے، عبادات سے مسلمان محروم ہو جائے. پورے رمضان ہمارے ملک میں رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے پورے رات پروگرام چلتے ہیں دوست، لوگ ان کو دیکھتے ہیں. یہ حرکات ہے. جی اس کے بعد ثقافتی پروگرام. دیکھیں دوستو، ثقافتی، آج جس کو ہم کہتے ہیں کلچر ہے ہمارا، ناچ گانے کا پروگرام. نضر ابن حارث ایک شخص تھا، اس نے جب دیکھا کوئی ترتیب کا آرامد نہیں ہے تو یہ گیا، ایک گانا گانے والی باندی لونڈی خرید کر لایا اور کہا کہ یہ تمہیں قرآن سناتا ہے، میری باندی تمہیں گانا سنائے گی. اپنے لیے ایک الگ مجلس لگائی تاکہ یہ حلقہ کٹ جائے، ٹوٹ جائے. اس لیے یاد رکھیں، مفسرین نے لکھا کہ سب سے پہلے قرآن کے مقابلے میں جو چیز لائی گئی وہ ناچ گانا لایا گیا ہے. دوستو ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں سکھا دیا گیا کہ روح کی غذا ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ جو آدمی بے چین ہو اس کا علاج قرآن کی تلاوت میں ہے، اور جو آدمی سکون میں ہے یہ گانا سنے گا یہ بھی بے چین ہو جائے گا. حل نہیں ہے، ہم غلط چلے گئے. جو آدمی بے چین ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں موسیقی سن رہا ہوں، مجھے ذرا سکون مل جائے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آگ میں پیر رکھنے والا کہے کہ میرا پیر ٹھنڈا ہو جائے؟ یہ مقابلہ کیا گیا ہے قرآن کا، خیال کرنا چاہیے دوست. جھوٹی کہانیاں لائی گئی، ادھر ادھر کے قصے، کہانیاں، واقعات. آپ دیکھیں نا آج کل ہمارے معاشرے میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں. کوئی پمفلٹ بانٹ رہا ہے کہ بھئی یہ اتنی دفعہ کر لو تو جنت چلے جاؤ گے. آج کل ابھی سے میسج چل رہے، مجھے
ایک ساتھی نے میسج کیا کہ میرے پاس یہ میسج آیا کہ بھئی جس نے رمضان کی سب سے پہلے کسی کو اطلاع دی تو اس کے لیے جنت واجب ہے. آپ کو پتا یہ میسج چل رہا ہے اور اس کو باقاعدہ حدیث دیا ہوا ہے, اس کا حوالہ دیا ہوا ہے نیچے. نعوذ باللہ من ذالکم, پورے ذخیرہ حدیث میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ جو ہمارے ہاتھ میں یہ واٹس ایپ اور یہ چیزیں آ گئی, غیر معتبر غیر مستند باتیں ہم ایک دوسرے کو پھیلاتے ہیں اور نیچے لکھتے ہیں 100 آدمیوں کو شیئر کرے, اپنے ایمانی غیرت کا تقاضا ہے. یہ ایمان ہے؟ اس پر ایمان کی بنیاد رکھی جا رہی ہے دوستو. نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے, غیر مستند باتوں کے نیچے اپنی طرف سے نمبرات لگا دیے جاتے ہیں. اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. اس کے بعد جھوٹا پروپیگنڈا, یہ طریقہ بھی ناکام. اب جھوٹا پروپیگنڈا, جھوٹ پھیلاؤ, اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ سچ سمجھیں. ولید ابن مغیرہ کی قیادت میں ایک متفقہ قرارداد منظور ہوئی. متفقہ کیا مطلب؟ بیٹھ گیا بھئی کیا کریں, یہ آدمی تو قابو میں نہیں آ رہا. کہ حج آنے والا ہے, ایک بات طے کر لیتے ہیں. اگر آپس میں ہم الگ الگ باتیں کریں گے لوگ نہیں سمجھیں گے. ایک لفظ طے کر لو اور ہم سے جو پوچھے کہ بھئی فلاں کون ہے, ہم کہیں گے وہ فلاں ہے. تو کیا طے کریں؟ کسی نے کہا کہ شاعر کہہ دیتے. تو ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ شاعر تو تم لوگ بھی بہت بڑے ہو, اگر یہ برائی ہے تو تم بھی برے ہو گئے. اچھا کاہن کہہ دیتے ہیں. کہ کاہن تو نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ کاہن کے پاس تو ایسی عجیب و غریب باتیں نہیں ہوتی, وہ تو اول فول بکتا ہے, اس کی باتوں میں تو اثر ہے. اچھا مجنون کہہ دیتے ہیں. کہ مجنون لوگوں کو پتھر مارتا ہے, گالیاں دیتا ہے, یہاں تو اخلاق ہی اخلاق نظر آتے ہیں. کیا کریں؟ قرارداد منظور ہوئی کہ ان کو جادوگر کہا جائے, ساحر. ہم کہیں گے جادوگر ہے, اس کی باتیں ایسی اثر ڈال دیتی ہے, سب جادوگر 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 کہیں گے تو لوگ ان سے دور ہو جائیں گے. اور اسلامی دعوت کے خلاف تشکیلات ہوئی. تشکیل کہتے ہیں جماعت کو بھیجنا, کہ راستے میں جا کر لوگوں کو بٹھا دو, جو حج کے لیے آئے گا تو اس کو راستے میں بیٹھ کر آنے والوں سے کہے کہ بھئی مکہ میں ایک شخص ہے جادوگر ہے, خیال کرنا اس سے. جی دیکھیں اب وہ جگہ, یہ مکہ مکرمہ ہے نا دوستوں, یہ پوری دنیا سے لوگ حج پہ آ رہے تھے. یہ آپ کو پوائنٹس نظر آ رہے ہیں, یہ پوائنٹس جو ہے نا, یہ وہ چیک پوسٹ سمجھ لے جہاں پر بولی انہوں نے لوگ بٹھائے کہ بیٹھ جائے لوگ, اور جو یہاں سے گزرے تو اس کو کہے کہ مکہ میں ایک جادوگر آ گیا. آپ دیکھیں پورا گھیر لیا گیا ہے نا راستے مکہ مکرمہ. اتنا انتظام ہوتا ہے دوستو دین کو روکنے کے لیے. آج ہم سمجھتے نہیں ہیں. دین کو روکنے کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا یہ ایک باطل کا مؤثر ترین ہتھیار ہے. مشکل تھوڑی ہے. اس لیے جو کام کرنے والے لوگ ہوں گے ان کے لیے ایسی بدنامی کے اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن اللہ کے پیغمبر کے لیے بنے تو عام امتی کے لیے کیسے نہیں بن سکتے؟ ہم اتنے کچے کہ کسی نے اگر ہمیں میسج پہ دکھا دیا, واٹس ایپ کر لیا, کوئی چیز دکھا دی کہ دیکھو فلاں فلاں کے ساتھ وہاں کھڑے ہوئے ہیں, فلاں کے لیے یہ خط آیا ہے, فلاں یہ حرکتیں کرتے ہیں. آج کی دنیا میں تصویروں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے, کتنی جال سازیاں ہوتی ہیں. تو نعوذ باللہ کسی پہ الزام لگا دیا کہ یہ یہاں جاتے ہیں, یہ یہاں بیٹھتے ہیں, یہ بولتے ہیں, تو ہم پھر اتنے کچے ہیں کہ بس پہ آمنا وسلمنا, او ہو بھائی فلاں صاحب تو صحیح نہیں ہے, قابل قبول نہیں ہے وہ. یہ باطل کا طریقہ ہے دوستو. وہ ہم میرے جیسے لوگوں کے لیے جو کسی کام کا نہیں ہے وہ نہیں بولیں گے. کام کے علماء جن سے باطل پریشان ہوتا ہے دوستو, پوری دنیا میں جو کام کر رہا ہو آپ کو ہمیشہ لگے گا ان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہوگا. احتیاط کرنی چاہیے. جی حضور علیہ السلام کو کافروں کی اظہار ثانی, خود حضور علیہ السلام کو ستایا. حتیم میں نماز کے درمیان عقبہ ابن ابی معیط کی اظہار ثانی. حتیم ابھی تصویر آئے گی, خانہ کعبہ کے ساتھ حتیم کا جو چھوٹی سی دیوار ہے نا, آپ نماز پڑھ رہے تھے, یہ بدبخت آیا اور اس نے اپنی چادر آپ علیہ السلام کے گلے میں ڈال کر اس کو کس لیا. بالکل اتنا کسا کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ کی آنکھیں مبارک ایسے ابھر کے سامنے آ گئی تھی, اتنی تکلیف تھی اس نے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمت کی آئے اور عقبہ ابن ابی معیط کو دھکا دیا اور وہ چادر کھولی. کر تو لیا لیکن سب قریش اب حضرت ابوبکر پہ ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بے ہوش ہو کے گر گئے.
ان کے قبیلے کے لوگ آئے. عربوں کے ہاں یہ عصبیت بہت تھی کہ بھئی یہ تو ہمارے قبیلے کا ہے. ان کو اٹھا کے لے گئے, یہ بے ہوش پڑے ہوئے. ان کی والدہ کھڑی ہوئی تھی. جب ہوش آیا, اللہ اکبر, جب ہوش آیا تو کیا کہا, یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے. ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹے اپنی حالت پہ رحم کرو. اپنی حالت کو کہا نہیں, اگر وہ تکلیف میں ہو تو پھر مجھے صحت نہیں مل سکتی. تو اپنی والدہ کے ساتھ گئے, دیکھا حضور علیہ السلام ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے. آپ علیہ السلام کو جب دیکھا, آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ اب ابو بکر کو راحت مل گئی. حرم میں نماز کے درمیان ابو جہل نے آپ کو تکلیف دی. آپ نماز پڑھ رہے تھے, ابو جہل نے کہا فلاں محلے میں اونٹ ذبح ہوا ہے, اس کی اوجڑی پڑی ہے کوئی جا کے اٹھا کے لا کے اس شخص پہ ڈال دے اوپر. پھر یہی بدنصیب اٹھا اور جا کے وہ اوجڑی لا کر حضور علیہ السلام کے اوپر ڈال دی. وہ اتنی بڑی اوجڑی, آپ علیہ السلام اٹھ نہیں سکتے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی, اپنے ہاتھوں سے وہ ہٹایا. حضور علیہ السلام جب اٹھے تو فرمایا اللہم علیک بہؤلاء. آپ کو اتنی تکلیف ہوئی, آپ نے فرمایا اے اللہ ان ظالموں کو پکڑ لیا. اور پھر نام لیا علیک بابی جہل وعتیبہ وعتبہ وعقبہ, ان سب کو بددعا دی. روایات میں آتا ہے یہ بددعا سن کر یہ لوگ ڈر گئے کہ بھئی یہ تو حرم میں بددعا ہوئی. اور پھر روایات میں آتا ہے جن کے بددعا میں نام آئے تھے یہ سب کے سب غزوہ بدر میں ان کو دیکھا گیا کہ ان سب کی لاشیں ایک گھڑے میں گری ہوئی تھی. حضور علیہ السلام کی بددعا لگی ان کو. جی, مسلمانوں پر الگ ظلم شروع ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بھی آیا, ان کو بھی بہت مارا گیا. حضرت خالد ابن سعید تھے رضی اللہ عنہ, ان پر بہت ظلم ہوا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں, ایک دن آئے جوش میں اور زور سے تلاوت کر دی. بس تلاوت سنی اور ان کو اتنا مارا, پھر بڑے مشکل سے ان کی قوم ان کو لے گئی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے مظالم سے تو ہر مسلمان واقف ہے کہ کتنا ان کو مارا گیا. آل یاسر کا تذکرہ آیا, حضرت عمار, حضرت یاسر, حضرت سمیہ, ان تینوں پر ظلم ہوا. اور سب سے پہلے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ہے جن کو اسلام کے لیے شہید کیا گیا ہے. دوستو, ایک خاتون نے قربانی دی ہے. ابو جہل بدبخت نے آ کر حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں نیزہ مار دیا تھا, یہ شہید ہو گئی تھی. حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ, ان کو انگاروں پہ لٹا کر اوپر پتھر رکھتے تھے, ان کے جسم کی چربی گل گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا خلافت کا, ایک دن حضرت خباب ان سے ملنے آئے تو حضرت عمر جس کرسی پر بیٹھتے تھے نا, فوراً حضرت خباب کے لیے خالی کی. فرمایا اس کرسی پر یا تو بلال بیٹھ سکتے ہیں یا خباب بیٹھ سکتے ہیں, ان کی قربانی. پھر کہا کہ تمہیں بہت ستایا گیا تھا, تو انہوں نے جواب نہیں دیا, انہوں نے اپنی چادر ہٹائی. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ کمر پہ ایسے داغ تھے جیسے برس کے داغ ہوتے, اتنی جسم جل چکا تھا ان کا, اتنی تکلیفیں دی گئی. جی, یہ وہ حتیم ہے جو میں نے عرض کی نا, عقبہ ابن ابی معیط. حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے, اس کے اندر آ کر اس بدبخت نے یہ حرکت کی. جی, اور یہ مطاف ہے جہاں ابو جہل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اوجڑی کے لیے تیار کیا عقبہ ابن ابی معیط کو. یہ وہ تصویر ہے, اگر آپ غور کریں, یہ حرم پر جو اس وقت ماربل ٹائل لگے ہوئے نظر آتے ہیں, یہ وہ مرحلہ ہے. یہ کہ یہاں خالی ہے نا, یہ وہ مرحلہ ہے. جی, اب یہ ایک نقشہ ہے جس سے آپ کو تھوڑا سمجھ آئے گا کہ جو جتنے واقعات ہیں, اس کا گھر, اس کا گھر, اس کا گھر, تو یہ اس کا ایک مختصر سا نقشہ ہے. اگر آپ دیکھیں, یہ مسجد حرام ہے, اس کے دائیں طرف آبادی ہے, بائیں طرف یہاں آبادی نہیں تھی اس وقت. یہ حضرت خدیجہ کا گھر ہے, یہ حضور علیہ السلام کی ولادت کی جگہ, یہ ابو سفیان کا گھر, بنو امیہ کے گھر, بنو شیبہ, یہ حضرت عباس کا گھر. ہم جب صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں نا, آپ غور کریں, ایک دروازے پہ لکھا ہوتا ہے باب عباس, یہ وہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کی جگہ ہے. یہ دار ارقم ہے جہاں پہلا مرکز بنا, یہ جبل ابو قبیس. یہ ام ہانی, حضرت ام ہانی کا گھر یہاں پہ تھا. کوئی بتا سکتا ہے کہ اس گھر میں کون سا خاص واقعہ پیش آیا؟ جی ماشاءاللہ, آپ علیہ السلام جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت ام ہانی کے گھر سے آپ کو جبرائیل علیہ السلام لے گئے. اس طرف یہ حضرت حمزہ کا گھر, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر. یہ دار الندوہ ہے, کافروں کا پارلیمنٹ ہاؤس, جہاں بیٹھ کر کافر مشورے کرتے تھے. اور یہ باقی علاقوں کے. جی,
اب آخری بات، میں نے شروع میں آپ سے بات عرض کی کہ اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے کتنے طریقے استعمال کیے گئے تھے؟ 6 طریقے، ہر طریقہ. آج ہمارے اور آپ کے دین اسلام پر ایک بہت بڑا سوال کیا جا رہا ہے، کیا اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے نا؟ ایک سوال ہوتا ہے نا باطل کی طرف سے، کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. یہ آپ نے پیچھے کی ساری تفصیل سنی، کیا اس سے یہ ثابت ہوا کہ اسلام کو روکنے کے لیے تدبیریں کی گئی یا اسلام کو پھیلانے کے لیے تدبیریں کی گئی؟ روکنے کے لیے. صحابہ کی پٹائی ہو رہی ہے، صحابہ شہید ہو رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دی جا رہی ہے، تپتی ہوئی ریت اور انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، مستورات کو شہید کیا جا رہا ہے. اتنی قربانیوں سے جو دین شروع ہوا اور پھر کوئی کہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یہ کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے دوستو. ورنہ وہ تو ہر ایک کی اپنی قوم تھی، وہ بھی تلوار نکال سکتا تھا، یہ بھی نکال لیتا. ثابت ہوا کہ یہ بات جھوٹ ہے. اسلام کبھی بھی تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے. اسلام قربانی سے پھیلا ہے، اخلاق سے پھیلا ہے، جذبات سے پھیلا ہے، اپنی بڑی بڑی چیز اللہ کے لیے قربان کرنے سے پھیلا ہے دوستو. اس لیے جس کے سامنے سیرت کا یہ پس منظر جو آج آپ کے سامنے آیا یہ ہوگا، کبھی وہ اس بات سے متاثر نہیں ہوگا، باطل کی اس بات سے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا. تلوار کے زور پہ اسلام کو روکنے کی کوشش ہوئی ہے، اسلام نے اخلاق کے ذریعے سے اس کا مقابلہ کیا ہے. جی دیکھیں، جی 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 سمجھ گئے؟ اب تو کسی کے ذہن میں اشکال نہیں ہوگا نا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. سمجھ آ گئی بات سب کو انشاءاللہ؟ یہ آج کی مجلس ختم. اب انشاءاللہ اگلی کلاس میں دوسرے مرحلے میں نے عرض کیا کہ اس کے 2 حصے ہوں گے. اندرون مکہ کتنے سال ہے؟ 7 سال. 7 سال اب مکہ کے اندر رہ کر محنت کیسے کی گئی، یہ بڑی دلچسپ زندگی ہے، اس میں ہجرت ہوئی ہے. یہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ہمارے ساتھی بھائی سعید الرحمان صاحب، ان کی بھابھی بیمار ہے، اسی طرح اور بھی ساتھیوں نے کہا ہے، سب کے لیے دعا فرمائے، اللہ پاک شفاء کامل عاجل نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.